السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیوز میں ویورز ہم نے بات کی کہ ایسے رائٹنگ کی انیشیل بیسک چیزیں کیا ہیں، اور اس میں آپ نے ڈسکس کیا ہم نے کہ ایسے کتنا ضروری ہے، سلیکشن کا کیا طریقہ کار ہے، اس کو بریک اپ ایسے کے سینٹنس کو، ایسے کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو بریک کر کے اس کے سیگمنٹس بنانے کا کیا طریقہ کار ہے، اور آپ نے کس طرح کون سی چیز ایسے کے لیے ڈو ہے اور کون سی ڈونٹ اینڈ ڈو، یہ بھی ڈسکس کی۔ اس شارٹ سی ویڈیو میں ہم اسٹرکچر آف ایسے دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے، اور اپنے آپ کو ایسے کی آؤٹ لائن بنانے کے لیے برین اسٹارم کیسے کرنا ہے، اور اس کی ایگزامپل بھی دیکھیں گے، اور یہ بیسک چیزیں دیکھیں گے۔ If we go towards the structure of essay, there are three parts of structure of an essay: introduction, body and conclusion. تو انٹروڈکشن اور باڈی اور کنکلوژن، ان تینوں کو ایسے کے لحاظ سے سمجھانے کے لیے میں نے ایک گھڑے کی تصویر آپ نظر آ رہی ہوگی آپ کو، یہ یہاں پہ میں نے دکھائی ہے۔ اس کو ہم لنک کرتے ہیں اپنے ایسے کے ساتھ۔ انٹروڈکشن جو ہے جیسے گھڑے کا منہ کھلا ہوتا ہے، اسی طرح انٹروڈکشن جو ہے آپ کے ایسے کو کھولتا ہے۔ باڈی، آپ اس کے اندر ایسے کو ایکسپینڈ کرتے ہیں، ڈفرینٹ اپنی جو آؤٹ لائن آپ بنائیں گے وہ ہم آگے دیکھیں گے کہ کیسے بنانی ہے۔ اس کے حساب سے آپ نے باڈی میں ایسے کو ایکسپینڈ کرنا ہوتا ہے، ڈفرینٹ آرگومنٹس لے کے ان کو ڈیٹیل میں جا کے ڈسکس کرنا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ گھڑا جو ہے نیچے سے دوبارہ پھر یعنی کہ انٹروڈکشن کا جب مارک لگا ہوا ہے وہاں سے درمیان تک آتے ہوئے یہ کھلتا جاتا ہے۔ باڈی میں آپ نے ایسے کو کھولتے جانا ہے، اور اس کے بعد کنکلوژن کی طرف جاتے ہوئے آپ کا ایسے جس طرح گھڑا نیچے سے دوبارہ بند ہو جاتا ہے، اسی طرح کنکلوژن بھی آپ کے ایسے کو کلوز کر دیتا ہے۔ تو یہ آپ نے مثال ذہن میں رکھنی ہے گھڑے کی، کہ ایسے جو ایک پرفیکٹ ایسے ہوتا ہے یہ بالکل ایک گھڑے کی طرح ہونا چاہیے، جس میں آپ جتنی چیزیں جو کھولیں گے وہ آپ نے بند بھی کرنی ہے، جتنے تالے آپ کھولیں گے اتنے کو آپ نے لاک دوبارہ بھی لگانا ہے، اور آپ نے جو بھی بات کرنی ہے وہ ود ان دی پیریمیٹر آف ود ان دی اسکوپ آف دی ایسے بات کرنی ہے۔ یہ گھڑے کی مثال اور گھڑے کی تصویر لگانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کو انشاءاللہ میرا یاد رہے گا۔ اس کے ساتھ اس کو اب کلاسیکل کنڈیشننگ میں نے کر دی ہے آپ کے لیے، کہ اسٹرکچر آف ایسے کی جب بھی بات آئے کہ آپ کا ایسے کیسا ہونا چاہیے، تو آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے ایسے کی جو اسٹرکچر ہے وہ گھڑے کی طرح ہے کہ اوپر سے بھی کلوز ہے، انٹروڈکشن سے بھی، کنکلوژن بھی اس کو کلوز کر رہا ہے، اور درمیان میں باڈی ایکسپینڈڈ ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کا باڈی اتنی ایکسپینڈ ہو گئی انٹروڈکشن کے بعد کہ آپ کنکلوڈ نہیں کر سکے، تو وہ آپ کو مشکل سے ہی CSS میں پاس کرائے گا۔ ضروری نہیں کہ آپ 2500 ورڈز کا ایسے پورا لکھیں، آپ 1300 1400 15 1600 1800 تک ایسے لکھ لیں، لیکن اس کے اندر کنکلوژن موجود ہو اور میسج پورا ہو اور وہ کمپیکٹ ایسے ہو، تو اٹ از انف کہ وہ آپ کو 40 مارکس ایسے کے پیپر میں ضرور دے گا۔ یو ول پاس اٹ فار شیور، یہ گارنٹی ہے۔ لیکن ہم لوگ کرتے کیا ہیں کہ ہم زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو اسپائرنٹس آف CSS ہوتے ہیں، وہ ایسے کو اتنا اس کو ایکسپینڈ کر دیتے ہیں اور اس کو ڈائمینشن لیس کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں رہتی ایسے کی، جیسے لگتا ہے جیسے آپ بس لکھی جا رہے ہیں کہ ایسی کہانی سنا رہے ہیں جس کا کوئی اختتام نہیں ہے، ایسا ناول آپ کوئی سنانے لگ پڑیں جس کا کوئی اختتام، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسے کمپیکٹ ہونا چاہیے، اور آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے ایسے میں ان ٹاپکس کے اوپر بات کرنی ہے، اور ان ٹاپکس کو میں نے ان چیزوں کے اوپر اینڈ کرنا ہے، تاکہ جب آپ کنکلوڈ کریں گے تو اس وقت آپ کا ایسے جو ہے وہ ایک مکمل دے، یعنی کہ پڑھنے والوں کو ایسے نہ لگے کہ ابھی اس میں کوئی چیز جو اس نے آؤٹ لائن جو انٹروڈکشن میں اوپن کی تھی وہ ابھی بھی ادھوری ہے، ایسا نہ لگے۔ بس یہ آپ نے اس کو اپنا انشور کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اسٹرکچر آف ایسے ایکچوئل ہوتا کیا ہے۔ جہاں بھی آپ پڑھیں گے انٹروڈکشن، باڈی، کنکلوژن، آپ ہاں بھی ٹھیک ہے جی انٹروڈکشن میں ایسے کو ہم نے اوپن کرنا ہے، باڈی میں جو زیادہ ڈیٹیل لکھنی ہے، کنکلوژن بس آخری لائن ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے اوپر خاص توجہ دیں، بالکل ایک گھڑے کی طرح اس کی پرفیکٹ شیپ بنتی ہے ایسے کی، کہ آپ نے جتنی باتیں آپ نے باڈی میں ایکسپینڈ کی ہیں، انٹروڈکشن میں کہی ہیں، ان کو کنکلوژن میں آپ نے کلوز بھی کرنا ہے۔ تو یہ ہم آگے دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہوگا۔ زیادہ ٹائم یہاں پر آپ کا نہیں لوں گا، نہ ہی آپ کو بور کروں گا، مزید آگے ہم بات کرتے ہیں۔
تو برین اسٹارم کرنا ہے آپ نے، جب ایک ایسے سلیکٹ کر لیا، چوز کر لیا، اس کے سیگمنٹس بنا لیے، اسکوپ دیکھ لیا، تو ناؤ یو نیڈ ٹو برین اسٹارم فار بیکاز یو ول ڈٹرمن وٹ ٹو رائٹ ان یور ایسے اینڈ وٹ ناٹ ٹو رائٹ ان یور ایسے. آپ کو ہر پوائنٹ پہ ہر چیز کا وٹ، وائی اور ہاؤ سوچنا ہے. فار ایگزامپل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایسے آ گیا کہ فیوچر آف ڈیموکریسی ان پاکستان، تو آپ نے اس کے اندر وٹ، وائی اور ہاؤ کو دیکھ کے برین اسٹارمنگ کیسے کرنی ہے، اپنے ذہن کے اندر کیسے پوائنٹس بنانے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم دیکھتے ہیں. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس فیوچر آف ڈیموکریسی ان پاکستان از رائٹ. تو اپنے آپ سے پوچھیں سوال واٹ، تو پھر آپ آنسر دیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، یس یا نو. اگر آپ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ یس، مطلب فیوچر آف ڈیموکریسی ان پاکستان از ویری برائٹ، تو پھر ہم پوچھتے ہیں اپنے آپ سے کہ ہاؤ، کیسے، کس طرح یہ ممکن ہے. تو اس کے اوپر پھر میں نے اپنے آپ کو یہ لائن آف جو ہے وہ دینی ہے تھنکنگ، اس کے اوپر میں نے سوچنا ہے پیپر میں بیٹھ کے، اور کچھ پوائنٹس اپنے بنا لینے فار رائٹنگ ان دی آؤٹ لائن اینڈ دین ایکسپینڈنگ ان دی ایسے. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں جی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہوگی ہے. کیسے؟ آپ دیکھ لیں 2000 جو ہے 9 کے بعد جوڈیشری جو ہے جوڈیشل ایکٹیویزم، آپ لوگ سی ایس ایس کی پریپریشن کر رہے ہیں، آپ اس کو خود بھی دیکھیں. اگر آپ نے پہلے سی ایس ایس دیا ہوا تو آپ کو پتہ ہوگا، اور اگر آپ نے ابھی تیار کر رہے ہیں تو یہ آپ ضرور پڑھیں کہ جوڈیشری جو ہے وہ پاکستان میں انڈیپینڈنٹ ہوئی ہے آفٹر 2009 لائر موومنٹ جب وہ سکسیزفل ہوئی اور پھر وہ پیس جیسے ختم ہوئے. تو آفٹر دیٹ اب دیکھیں کتنے پرائم منسٹرز کو گھر بھیجا. ٹھیک ہے، پھر نواز شریف کو بھی، اور اس طرح مطلب کہ ہم پولیٹیکل پرسنس کی بات نہیں کریں گے. مطلب آپ کی جوڈیشری نے پھر بولڈ ڈیسیجنز لیے، وہ ان کی ایک لسٹ بہت سارے آرٹیکلز میں آپ کو مل جائیں گی کہ اگینسٹ ایگزیکٹو جوڈیشری نے کون سے کیسز کیے، اگینسٹ دی ایگزیکٹو کون سے ہیں، اور اگینسٹ دی گورنمنٹ کون سے ہیں، اور دوسرے جو ہے نا اور بھی کس کس جگہ پہ سپریم کورٹ نے لیجسلیچر کے خلاف یا گورنمنٹ کے خلاف، ایگزیکٹو کے خلاف کیا کیا فیصلے دیے. یہ پچھلے 10 سالوں کی اتنے پرانی چیزیں بات نہیں ہیں، تو آپ بڑے ایزیلی اس کو کر سکتے ہیں. بیکاز تو میں کیا کہوں گا، مائی فرسٹ پوائنٹ از بیکاز جوڈیشری از انڈیپینڈنٹ ان پاکستان، دیر فور فیوچر آف ڈیموکریسی ان پاکستان از ویری برائٹ. ٹھیک ہے، تو میں نے اپنے ایک پوائنٹ کو جو بنایا ہے اس کو میں نے لنک کر دیا ود مائی ایسے. تو یہ میں لکھوں گا اس کے اندر، میں نے ڈیسائیڈ کر لیا. ناؤ سیکنڈ پوائنٹ جو ہوتا ہے فیئر میڈیا، فیئر یا فری میڈیا آپ کہہ لیں. تو دیکھیں بیفور مشرف ایرا مطلب کہ میڈیا کے چینل بہت لمیٹڈ تھے، اور آپ کو سب اچھا کی خبر ملتی تھی، پی ٹی وی جیسے ہوتا تھا. تو اس کے بعد ایک بوم آف پرائیویٹ چینلز آیا، جیو ٹی وی، اے آر وائی ٹی وی، دن فلاں فلاں فلاں. تو اب پورے کسی کو یاد بھی نہیں ہوں گے، مطلب کہ کم سے کم جو ہے نا 20-25 تو انگلیوں میں گنے جا سکتے ہیں. تو اتنا میڈیا کا جو ایکسپوجر ہے اور میڈیا جو فری ہوا ہے تو اب میڈیا فیئر کتنا ہے یہ بات تو کہنا مشکل ہے، لیکن چلے ہم لیٹس سے فار دا سیک آف دس ایسے ہم کہتے ہیں جی کہ میڈیا بڑا فیئر ہو گیا. وہ بلکہ میں کہتا ہوں اس کو فری آپ لکھ لیں، فری میڈیا زیادہ آزاد ہو گیا. ٹھیک ہے، فریڈم آف اسپیچ کمپیریٹیولی جو ہے نا پہلے سے بہتر ہو چکی ہوئی ہے. تو آپ دیکھیں کتنے چینلز ہیں، اور ہر چینل پہ رات 7 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک مطلب 3-4 گھنٹے کنزیکٹیولی ٹاک شوز، پولیٹیکل ٹاک شوز ہوتے ہیں، اور اتنی ڈیبیٹ ہر چیز کے اوپر ہوتی ہے کہ بچے کو بھی پتہ ہے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے. تو اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈیموکریسی کو اسٹرانگ کرنے والے پوائنٹس ہیں کہ جس کنٹری میں جس جگہ پہ میڈیا جو ہے وہ اتنا آزاد ہوگا وہاں پہ ڈیموکریسی کے نرچر کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. تو میں نے کیا کیا، ایک دوسرا پوائنٹ جو برین اسٹارم میں نے کیا، میں نے آئی ہیو لنکڈ اٹ ٹو مائی ایسے. لیٹس گو اہیڈ. ہم کہتے ہیں جی پبلک اوپینین. دیکھیں پبلک اوپینین کچھ مطلب کہ 10-15 سال پہلے پاکستان میں پبلک اوپینین کی اتنی اہمیت نہیں تھی، کیونکہ فریڈم آف اسپیچ کم تھی. اب تو پبلک اوپینین اتنا جو ہے پاکستان میں اتنا وہ طاقتور ہو چکا ہوا ہے، بلکہ طاقتور کیا، میں تو کہتا ہوں کہ بہت ہی اوور اینڈ ابو جو ہے وہ اٹس لمٹ جا رہا ہے. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں پولیٹکس، اتنی زیادہ پولیٹکس ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ہر وقت ہی لڑ رہے ہوتے ہیں، فلاں پارٹی فلاں پارٹی. تو یہی جو سوشل میڈیا ہوتا ہے پھر یہ مین اسٹریم میڈیا یہ جو ٹی وی چینلز ہیں ان کو افیکٹ کرتا ہے، اور یہیں سے پھر باتیں آگے چلتی ہیں اور بہت آگے تک پہنچ جاتی ہیں. تو
سوشل میڈیا اور اس سے نکلنے والا پبلک اوپینین جو ہے وہ بڑا ووکل ہو گیا ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے. تو جو ڈیموکریسی ہے وہ ایکچوئل اس کا پبلک اوپینین کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن ہے. سو وین دیر از a strong public opinion then the democracy is future is should be bright. تو یہ بھی تیسرا پوائنٹ بھی لنک ہو گیا آپ کا تیسرا میچورٹی دیکھیں میچورٹی میں بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں. میچورٹی ان پولیٹیشینس, میچورٹی آف ووٹر اینڈ اور اسی طرح میچورٹی دا سسٹم اٹ سیلف. تو یہ بھی چیزیں ہیں کہ ہماری ڈیموکریسی آزاد ہوگی, میڈیا بھی آزاد ہو گیا, ٹھیک ہے, اور آرمی جو ہے ڈی پولیٹیسائز ہوگی, ٹھیک ہے, اور مطلب اس طرح آپ کہتے جائیں, ٹھیک ہے. تو میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. تو یہ آپ میچورٹی کی جو ورڈ ہے اس کے ساتھ اپنی چوائس کا کوئی بھی ورڈ ایڈ کر سکتے ہیں. میں یہاں پہ جسٹ آپ کو ایک بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ برین اسٹارمنگ آپ نے کیسے کرنی. ینگ ووٹر دیکھیں, اب ینگ ووٹر بہت زیادہ ہو گئے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, سوشل میڈیا کو کی بات بہت زیادہ ان کو انفلوئنس کرتی ہے اور وہ اس پہ چلتے ہیں. اور ڈیموکریسی جب آپ کے الیکشنز ہوتے ہیں, دیکھیں 2018 کے الیکشنز, they are the perfect example how young voter who were influenced by the public opinion gave a new leadership to Pakistan. تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے, لیکن نام مت لکھیے گا, ایسے میں نام لکھنے سے اجتناب کریں تاکہ وہ ایسے ہی رہے, وہ کسی پارٹی کا نہ لگے. تو یہ دیکھیں آپ جتنے بھی 4-5 پوائنٹ جو سوچے ہیں, ان میں جو فیوچر آف ڈیموکریسی ہے اس کے ساتھ اس کو لنک کرنا ہے. اگر آپ کوئی ایسا پوائنٹ فار ایگزامپل آپ لکھ لیتے ہیں اور آپ اس کو لنک نہیں کر پاتے, فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ مجھے میرے نالج میں نہیں ہے کہ پبلک اوپینین کا ڈیموکریسی کے اوپر کیا, لیٹس سپوز ہم فرض کرتے ہیں, تو پھر مجھے پبلک اوپینین کا ورڈ اگر لکھ بھی دیا تو اس کو مجھے کاٹ دینا چاہیے کہ اس سے پھر مجھے اپنے ایسے کی آؤٹ لائن میں شامل نہیں کرنا چاہیے, سو دیٹ کہ جب میں ایسے لکھنے بیٹھوں گا تو پھر میں مسئلے میں نہ پھنسا رہوں کہ اب میں اس پوائنٹ کو کتنا ایلیبریٹ کروں کتنا نہ کروں. تو یہ کام نہیں کر رہا آپ نے.